بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمه ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اہم شرعی مضامین میں سے ایک جزا اور سزا کا عقیدہ بھی ہے، اور اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ ما القارعہ، کیسی ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ کھڑکھڑانے والی چیز سے مراد قیامت ہے، جو دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آوازوں سے کھڑکھڑائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور یہ اس روز ہوگا جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس روز انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، پھر جس شخص کا ایمان کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی جو مومن ہوگا، وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا، یعنی نجات پا کر جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، اور جس شخص کا ایمان کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی کافر، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے۔ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں پروانوں سے تشبیہ چند چیزوں کی وجہ سے دی گئی۔ ایک وجہ یہ کہ لوگ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ اولین اور آخرین سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، جس طرح پروانے سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے، کمزور ہونے کی وجہ سے پروانوں سے تشبیہ دی کہ سب انسان اس وقت کمزوری میں پروانے جیسے ضعیف، عاجز اور کمزور ہوں گے۔ یہ دونوں وصف تو تمام اہل محشر انسانوں میں عام ہوں گے۔ تیسرے، بے تاب اور بے چین ادھر ادھر پھرنے کی وجہ سے، جو کہ عام طور پر پروانوں میں بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ صورت خاص مومنین میں نہیں ہوگی، وہ اپنی قبروں سے مطمئن اٹھیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن رنگین اون کو کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے رنگ چونکہ مختلف ہیں، وہ سب کے سب اڑتے پھریں گے، جن کی مثال اس اون کی سی ہوگی جس میں مختلف رنگ کے بال ملے ہوئے ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر جس شخص کا ایمان کا پلہ بھاری ہوگا یعنی مومن ہوگا، وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا۔ یہاں کافر اور مومن میں مقابلے کی وجہ سے پلہ بھاری ہونے کی تفسیر ایمان سے کی گئی ہے، کیونکہ سورہ مومن میں ہلکے پلے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تو معلوم ہوا کہ ہلکے پلے والے کافر ہیں اور بھاری پلے والے مومن ہیں۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ایمان اور کفر کے سوا باقی اعمال حسنہ یا سیئہ، یعنی اچھے یا برے اعمال کا وزن نہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی بعض آیات اور بہت سی احادیث سے اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ سو غرض اسی میزان میں ایمان اور کفر کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اعمال کے وزن کے متعلق جو تفصیلی بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ متعدد روایات حدیث میں آیا ہے
کہ محشر کی میزان عدل میں سب سے بڑا وزنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ جس پلے میں یہ کلمہ ہوگا وہ سب سے بھاری رہے گا۔ ان روایات کا تقاضا تو یہ ہے کہ مومن کا پلہ ہمیشہ بھاری ہی رہے گا، خواہ وہ کتنے بھی گناہ کرے۔ لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات اور بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی حسنات اور سیئات یعنی مسلمان کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ کسی کی حسنات کا پلہ بھاری ہوگا اور کسی کے گناہوں کا۔ جس کی اچھائیوں کا پلہ بھاری رہے گا وہ نجات پائے گا، اور جس کی سیئات یعنی گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے عذاب ہوگا۔ ان تمام آیات اور روایات کا حاصل یہ ہے کہ مومن مسلمان کا پلہ کبھی بھاری ہوگا کبھی ہلکا ہوگا۔ اس لیے بعض علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں وزن 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلے کفر اور ایمان کا وزن ہوگا، جس کے ذریعے مومن اور کافر کا امتیاز کیا جائے گا۔ اس وزن میں ایک پلہ خالی رہے گا، اور ایک پلہ میں اگر وہ مومن ہے تو ایمان، اور اگر وہ کافر ہے تو کفر رکھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کافر کا ایمان کا پلہ جو ہلکا ہوگا تو اس کی وجہ ایمان کی کمی نہیں بلکہ سرے سے ایمان کا نہ ہونا ہے، یعنی جو پلہ ایمان کے رکھنے کے لیے مخصوص ہے وہ خالی ہوگا، اور دوسرے پلے میں کفر ہوگا تو لا محالہ خالی پلہ بھرے پلے کے مقابلے میں ہلکا ہوگا۔ اور اس وزن میں جس کے نامہ اعمال میں صرف کلمہ ایمان بھی ہے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ کافروں کے گروہ سے الگ کر دیا جائے گا۔ غرض اس پہلے تول اور وزن سے ایمان اور کفر میں امتیاز ہو جائے گا، یعنی مومن اور کافر ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا وزن خاص ایمان والوں کے لیے ان کے اچھے اور برے اعمال کا وزن ہوگا۔ ایک پلے میں ان کی نیکیاں اور دوسرے پلے میں ان کی برائیاں رکھ کر ان کے اعمال کا وزن ہوگا، اور اسی کے مطابق ان کو جزا اور سزا ملے گی۔ پھر اگر نیکیاں غالب ہوئیں تو جنت، اور اگر برائیاں غالب ہوئیں تو دوزخ، اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اعراف تجویز ہوگی۔ پھر سفارش کی وجہ سے خواہ سزا سے پہلے ہی یا سزا کے بعد دوزخ اور اعراف والے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس طرح تمام آیات اور روایات کا مضمون اپنی اپنی جگہ درست اور مربوط ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روایات احادیث اور آیات کی تطبیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال غالباً 2 مرتبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کے وزن سے مومن اور کافر کا امتیاز کر دیا جائے گا، ہر مومن کا پلہ بھاری اور کافر کا ہلکا رہے گا۔ پھر مومنین میں اعمال حسنہ اور سیئہ کا امتیاز کرنے کے لیے دوسرا وزن ہوگا۔ یہاں اس صورت میں بظاہر وہ پہلا وزن مراد ہے جس میں ہر مومن کا پلہ ایمان کی وجہ سے بھاری رہے گا، خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو، اور کافر کا پلہ ایمان نہ ہونے کے سبب ہلکا رہے گا، خواہ اس نے کچھ نیک کام بھی کیے ہوں۔ رہی یہ بات کہ اعمال تو جسم نہیں، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وزن کے لیے جسم کا ہونا یہ اس دنیا کے عالم کے ساتھ مخصوص ہے۔ آخرت کے عالم میں غیر اجسام کا بھی وزن ہو سکتا ہے، یعنی آخرت کے عالم میں ان چیزوں کا بھی وزن ہو سکتا ہے جو کہ جسم نہ رکھتی ہوں، یا یہ کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ نامہ اعمال کا وزن ہوگا، تو اس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے جواب کی جو یہ صورت اختیار کی ہے کہ میزان ہی میں تعویل کر دی اور اس سے ترازو ہی مراد نہیں لی، یہ نص کے ظاہر کے بالکل خلاف ہے۔ احادیث میں اس کے لیے پلہ اور کانٹا ہونے کی صراحت ہے، بس ایسی تعویل جو بلا ضرورت ہو اور روایات کو توڑنے والی ہو ہرگز قبول نہیں، اگرچہ کوئی کیسا ہی بڑا شخص کہے۔ اعمال کے وزن سے متعلق آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قیامت میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور عمل کا وزن اخلاص کے بقدر اور سنت کے مطابق بڑھتا ہے۔
جس شخص کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کی مطابقت بھی مکمل ہو، اگرچہ اس کے عمل تعداد میں کم ہوں، اس کا وزن بنسبت اس شخص کے بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں تو نماز، روزے، صدقہ خیرات، حج عمرے بہت کیے، مگر اخلاص میں کمی رہی یا سنت کی مطابقت میں کمی رہی۔